اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اسماء الحسنی اور صفات خداوندی کو جگہ جگہ نہایت وضاحت اور شرح بست کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر خالق کے کائنات کا معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جو انسان کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور مفید چیز ہے۔ مثلاً جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بہت سی چیزوں کو رزاق سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی باپ کو، کوئی شوہر کو، کوئی بادشاہ کو رزاق خیال کرتا ہے تو کوئی کھیتی اور دکان کو رزاق سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب اور ذی الطول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور الرحم الراحمین ہیں، وہ رحمت خداوندی سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہمارے ہرگز بخشش نہیں ہو سکتی، پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ الغرض اسماء الہی اور صفات خداوندی کی معرفت کے بغیر انسانوں کی اصلاح اور نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے صفات خداوندی کا نہایت جاننا ضروری ہے۔ اسماء الحسنی کی تعداد اور ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ ہے، لیکن آج میں آپ کے لیے اللہ یا اللہ کی جو وظائف اور اس کے جو فوائد میں بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ آسانی پیدا کر دیں گے، کیونکہ رب کو یاد کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم رب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے کام بھی یعنی کہ جو ہم لوگ ہیں وہ پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں، مسلسل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں تو ہماری پریشانیاں جھڑ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ہم اللہ کی راہ میں گامزن ہو کے اللہ سے ہدایت مانگنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہی ہمارا رب ہے جو ہمیں دیتا ہے اور کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر وہ ہمیں زندہ کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے رب کی صفات ہے، اور ہمارا رب واحد لا شریک لہ ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق خدا تعالیٰ، معبود حقیقی۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک و صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ جس مریض کے علاج سے اتباع عاجز آ گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطیکہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن و صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر لفظ اللہ، اس برتن کی گنجائش کی بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکے تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص لفظ اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب بہت باریک بین ہے۔ جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 مرتبہ یا اللہ یا ہو پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آمین۔ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین اپنے نام کے صدقے ہم سب مسلمانوں پر، سب انسانوں پر اپنا خاص کرم کرے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سدا سلامت رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔